أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک اللہ بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں. اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. اس دن پیشوا اپنے پیرووں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم
بخارجين من النار. یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں. اس طرح اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. شان رمضان، شان سحر. پاکستان میں 3 رمضان المبارک، دنیا کے کچھ حصوں میں 4 رمضان المبارک. میں وسیم بادامی آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز کیا. ہمارے دوست، ہمارے بھائی محمود حسن اشرفی صاحب، قاری محسن صاحب، وسیم وسیع تشریف فرما ہے. اور دعا کی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ذرا کچھ آواز کے معاملات کچھ گڑبڑ ہیں. اور آج میں اپنے پروگرام 11th آور میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. تو یہی ہے کہ انسان کی اوقات اگر یہ ذرا سا ایک ووکل کارڈ ادھر سے ادھر ہو جائے تو یہ ساری نشریات یہ وہ سب بس ہم سائڈ پر ہو جائیں گے. یہ انسان کے ساتھ جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے اس لیے بہتر ہو جاتی ہیں کہ ذرا یہ باتیں انسان کو اپنی اوقات یاد دلاتی رہتی ہیں کہ بھائی بس اتنا ہی ہے معاملہ سارے کا سارا. تو بس آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا کیجیے گا کہ معاملہ بہتر ہو انشاءاللہ. بہت نوازش. تو کوشش کرتے ہیں آگے اللہ والے کے. آج افطار کے پروگرام میں آغاز ہم نے کیا تھا ایک تازہ ترین خبر سے. وہ خبر تھی امریکہ کی ریاست ٹیکسس سے کہ جہاں پر اشرفی صاحب ایک نرس کے جس کی سزا ختم ہونے والی تھی اگلے سال. تو قاری صاحب امریکہ کی ریاست نے باقاعدہ طور پر یہ پلی لی ہے عدالت میں کہ اس کو رہا نہ کیا جائے بلکہ اس کو تاعمر جیل میں رکھا جائے، تاعمر قید رکھا جائے. کیوں؟ کہ اس نے ایسا فعل انجام دیا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے اس بات کی کہ اس کو آزاد کیا جائے. اور وہ فعل کیا تھا کہ وہ ایک نرس تھی اور اس نے، ابھی مجھے صحیح تعداد ذہن میں نہیں آ رہی، تقریباً 60 بچوں کو، جس میں 1 دن کے بچے سے لے کے 1.5 سال تک کے بچے شامل تھے، ان کو زہریلے انجیکشنز دے کر مار دیا تھا. اس سے ہم نے آغاز کیا تھا اور ہم نے ظاہر ہے اس عمل کی شدید مذمت کی تھی کہ اس نے 60 سے زائد معصوم بچوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا. اب یہ ماہ رمضان ہے اور جہاں خالق کائنات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، مظلوم سے اظہار ہمدردی کرنا، یہ بھی ہمارا فرض ہے. اب وہ ظلم ٹیکسس میں ہو، وہ ظلم کشمیر میں ہو، یا وہ ظلم پاکستان میں ہو، یا وہ ظلم لاہور میں ہو، ظلم کی ہر شکل قابل مذمت ہے. ظالم کا تعلق چاہے کسی ملک سے ہو، کسی قوم سے ہو، کسی مذہب سے ہو، ظالم قابل نفرت ہے، ظالم قابل مذمت ہے، بلکہ ظالم قابل تف ہے، قابل لعنت ہے. اور یہ اس لیے کہ یہ درس ہمیں اپنے دین نے دیا ہے. انسانیت سے پیار کا عملی نمونہ، انسانیت سے پیار کا عملی نمونہ ہمیں ہمارے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے. تو اس لیے آج صبح جب میں نے وہ خبر پڑھی تو اندر سے ایک آواز آئی کہ امریکہ کی ریاست میں ہونے والے ظلم کا تذکرہ تو کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا چاہیے. اگر اپنے گھر میں بھی کچھ گند ہے تو اس پر بھی بات کرنی چاہیے، اس کی بھی تنقید کرنی چاہیے. مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں نے یہ خبر پڑھی کہ ایک نویں جماعت کی
मासूम तालिबा को एक इमारत की तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बच्ची अस्पताल में है और जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। इससे पहले कि मैं आगे कोई भी बात करूं, परवरदिगार को उसके हबीब का सदका देकर ये दुआ करते हैं कि उस बच्ची के लिए और उसके घर वालों के लिए आसानी फरमाए इंशाअल्लाह। और ये जो मैंने वाकया बताया है इस बच्ची का, ये कोई अमेरिका की रियासत का वाकया नहीं है, ये बरतानिया का वाकया नहीं है, ये पाकिस्तान का वाकया है। और पाकिस्तान में ये किसी सहराए थर का वाकया नहीं है, या पाकिस्तान के किसी ऐसे इलाके का वाकया नहीं है जहां हम कहें कि जनाब तालीम नहीं है, जहालत बहुत है, खानदगी की शरह बहुत कम है। जी जनाब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह वाकया पाकिस्तान के दिल लाहौर में हुआ है। और सितम, बालाए सितम यह है कि यह वाकया एक इल्मी दर्सगाह में पेश आया है। मुझे समझ नहीं आती है क्या हो रहा है। हमारे दर्सगाह कभी कत्लगाह बन रहे हैं जहां मिशाल का कत्ल हो जाता है, कभी इन दर्सगाहों से नौरीन लगारी निकलती हैं जो कि किसी और रविश पर चल पड़ती हैं। मेरी समझ से बाहर है क्या है, लेकिन बहरहाल ये वाकया लाहौर के एक सरकारी स्कूल में पेश आया और मेरी जबान लड़खड़ा रही आपको बताते हुए। आपको भी यकीनन अफसोस होगा कि 9वीं क्लास की इस तालिबा को स्कूल की तीसरी मंजिल की छत से धक्का किसी और ने नहीं दिया, बल्कि उसकी अपनी 2 टीचर्स ने दिया। उस बच्ची का नाम है फजर नूर। अभी फजर के वक्त के करीब है हम इस वक्त का वास्ता देकर परवरदिगार से फिर इल्तिजा करते हैं कि इसके लिए आसानी फरमाए इंशाअल्लाह। कसूर क्या था बच्ची का? कसूर यह था कि उसने अपनी बारी पर क्लासरूम की सफाई नहीं की थी, क्योंकि बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी। यह अलग बहस है कि बच्चों से जबरी मुशक्कत कराना, स्टूडेंट से क्लासेस की सफाई कराना, बजाते खुद ये एक गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर इखलाकी फेल है। तो शान इफ्तार में हमने दियार गैर में होने वाले इस तरह की एक जुल्म की रविश की वाशिगाफ अल्फाज में मजम्मत की थी। तो मैं सोच रहा था कि हम बहैसियत कौम किस डगर पे चल निकले हैं। यह दुरुस्त है कि यह मकरू फेल किसी एक या 2 फर्द का फेल है, लेकिन यह भी तो हकीकत है कि मुआशरा अफराद से ही बनता है। और माजरत के साथ मुझे यह भी यकीन है, तकरीबन यकीन है, दावा तो नहीं कर सकता, कि फजर नूर का केस भी माजी के कई केसेस की तरह हमारी कौमी मसलहतों या कानूनी मोशगाफियों के कंबल में लपेट दिया जाएगा। वक्ती तौर पर आप सुनेंगे जी नोटिस ले लिया, हेडलाइंस चल गई, प्रोग्राम कर दिया, फलां ने रिपोर्ट तलब कर ली, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन नोटिस और रिपोर्ट्स को हमने मजबूरियों की गर्द तले दफन होते देखा है। किसी ने क्या खूब कहा था कि इस दुनिया को बुरे लोगों के जुल्म ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना अच्छे लोगों की खामोशी ने पहुंचाया है। इसीलिए हजरत अली का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। जुल्म पर चुप साध लेना जुल्म की मदद के मुतरादिफ है। ये बहुत बड़ी मुनाफिकत है। शायर ने क्या खूब कहा था, दुनिया में कतील, शिफाई साहब का शेर है, कहते हैं दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो हम सबको जुल्म के खिलाफ हम सबको इज्तिमाई नोटिस लेना पड़ेगा कबल इसके कि वो आदिल बादशाह नोटिस ले ले। और हम सबको याद रखना चाहिए कि अगर एक शीशे की दीवार हो जिस पर एक चूंटी चल रही हो, उसकी आहट तो महसूस की जा सकती है, लेकिन जब खुदाए कहार की पकड़ आ जाए तो उसकी आवाज को महसूस नहीं किया जा सकता। मैं आखिर में जाते जाते एक और भी गुजारिश करना चाहता हूं आप सबसे और आप सबसे, चूंकि इस बच्ची की बात हुई, कुछ दिनों पहले का वाकया है और मैं जाती तौर पर जानता हूं, इस फैमिली को जाती तौर पर जानता हूं।
کراچی کا علاقہ، غالباً مجھے علاقے کا نام اس وقت سے یاد نہیں، شاید ناظم آباد یا لیاقت آباد علاقہ تھا. ایک ماں اپنی معصوم بچی کو جس کی عمر تقریباً 9 سال تھی لے کر جا رہی تھی. رکشے پر وہ جا رہے تھے، رکشہ کسی گاڑی سے ٹکرایا اور اس رکشے میں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سب گر گئے رکشے سے. تو کچھ دیر سب کو، یہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، کوئی کہانی نہیں بتا رہا آپ کو سنی سنائی. تو کچھ دیر کے لیے وہ رکشے میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے وہ جو ان کو زخم لگے اور سب اپنے آپ سے نمٹ رہے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ماں کے ساتھ جو بچی بیٹھی تھی، تو کچھ ہی لمحوں بعد ماں کو جیسے ہی خیال آیا اس نے کہا وہ بچی میری کہاں گئی. تو کچھ دیر تک ماں ڈھونڈتی رہی بچی کو، اور اس کے بعد اس ماں کو کسی نے بتایا کہ یہ آپ، چونکہ گاڑی وہ رکشہ جو ہے ایک پل سے گزر رہا تھا. اب میں کیا کہوں اس ان حکمرانوں کی بے بسی پر، میرا دل تو بہت کچھ چاہتا ہے کہنے کو. بڑے بڑے محلات جو اس شہر میں ہیں، بڑے بڑے محلات، میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کرتا، مجھے معلوم ہے یہ میرا پروگرام 11th آور نہیں ہو رہا ہے. بڑی بڑی سیاسی جماعتوں اور بڑے بڑے لوگوں کے جو محلات ہیں ان کے گرد بڑی بڑی دیواریں لگی ہوئی ہیں. اس پل کے جو اطراف ہیں اس پر کوئی دیوار نہیں تھی. تو ماں کو بتایا گیا کہ تمہاری بچی پل سے نیچے گر گئی ہے. اور پھر جو حال تھا کہ وہ لوہے کی سلاخیں اور وہ سب کچھ اس بچی کے جسم میں سرایت کر گئی تھی. پرسوں وہ بچی مر گئی، موت آ گئی اس بچی کو. تو آج جب میں اس بچی کی بات کر رہا تھا مجھے وہ ماں بھی یاد آئی. میں چاہتا ہوں آپ سب یہ بھی دعا کیجئے گا. فجر کا وقت ہے، سحر کا وقت ہے، ابھی تلاوت ہوئی ہے، ابھی حمد و نعت ہوگی. اللہ تعالیٰ آج کی اس شب کے صدقے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں وہ ماں کہ جس کی بچی اس کے سامنے مر گئی، اس ماں کو اور اس کے گھر والوں کو بھی سکون عطا فرمائے. چھوٹے سے وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا، سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھا. جناب اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مفتی محمد سہیل امجدی صاحب موجود ہیں قبلہ، اور وظائف کے حوالے سے ہوتا ہے سیگمنٹ، اس میں کوئی لمبی تمہید نہیں اور سیدھا اپنے پہلے سوال پر آ جاتا ہوں. یہ ویسے سوال نمبر 2 ہے، میں اس کو پہلے کر رہا ہوں اس لیے کہ آج ہم نے قبلہ آغاز میں اولاد کے غم اور اس حوالے سے بات کی ہے بہت. یہ ایک خاتون کا سوال ہے، ایک صاحب کا سوال ہے کہ میں اور میری اہلیہ جاب کرتے ہیں اور بچے دن بھر اکیلے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ایک والدین کو کھٹکا رہتا ہے کہ بچے خیریت سے ہوں، حفاظت سے ہوں. تو اس کے لیے وظیفہ اگر بتا سکیں. یہ بالکل دوسرا سوال جو ہے پہلے ہی صفحے پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. بہت بہت شکریہ وسیم بھائی. اور اس وقت جتنے ویورز اور لسنرز ہیں میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اس وقت یقیناً سب دیکھ بھی رہے ہیں. اور یہ جو میری بہن نے بھائی نے سوال کیا کہ یہ بھی جاب کرتے ہیں، ان کی اہلیہ بھی جاب کرتی ہیں، گھر پر بچے دن میں اکیلے ہوتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کو ایک ہوتی ہے نا ڈر اور خوف ہوتا ہے، بچے ٹھیک ہوں، بچے ٹھیک ہوں، کچھ ہونا ہو جائے، کچھ گر نہ جائے، یا خدا نہ خواستہ آپس میں جھگڑا نہ کر لیں. کھیلتے ہیں نا بچے، یہ لگ گیا وہ لگ گیا. تو اس میں ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے. اچھا میں وظیفہ بیان کرنے سے پہلے ضروری جو باتیں ہیں وہ عرض کروں کہ ہمیں نہ کچھ کرنا ہوتا ہے نہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کے بغیر بس آنکھ بند کریں کام ہو جائے، آنکھ بند کریں اور کھولیں کام ہو جائے. اور پھر ہم اس کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے نا سب کچھ. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن آپ کرانے والے تو بنے، صحیح آپ اویل کرنے والے تو بنے. تو ایک تو نماز کی پابندی رکھیں، آپ کہیں پر بھی ہوں نماز نہ چھوڑیں. یہ نماز آپ کی بھی حفاظت کرتی ہے، آپ کے ہسبینڈ کی بھی حفاظت کرے گی، اور آپ کے گھر والوں کی بھی حفاظت کرے گی، بچوں کی بھی حفاظت کرے گی. بڑا پیارا وظیفہ یا مہیمن. اچھا یہ مہیمن جانتے ہیں وسیم بھائی کیا ہے؟ یہ اللہ کے نام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام ہے. اور اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے تمام نام بہت اچھے ہیں،
تو تم جن ناموں کے ذریعے چاہو اسے پکار لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد نہ کرے۔ حدیث قدسی عرض کرتے ہوئے میں وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ اِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ بات اللہ رب العالمین کی ہو اور زبان میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اپنے جی میں تو میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اے ہے کتنی پیاری بات ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب بندہ اللہ کے نام کو ذکر کر رہا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی اشتیاق سے اس کے ہلتے ہوئے جنبش کرتے ہوئے ہونٹوں کو ملاحظہ فرما رہا ہو۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ تو یا مہیمنو، یہ ہر نماز کے بعد اگر کم از کم 11 بار پڑھ لیں، 11 بار نہ ہو سکے تو 7 بار پڑھ لیں اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فقط آپ کی نہیں آپ کے تمام گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ وقت کم ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایک میں وظیفہ اور ضرور پوچھ لوں۔ یہ کہتے ہیں کہ پوری کوشش کے باوجود بھی مجھ سے بہت سارے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، کہتے ہیں میری زبان سے بہت ساری غلط باتیں نکل جاتی ہیں، زبان پہ قابو نہیں ہے، اگرچہ میں اسے بچنا بھی چاہتی ہوں اور ان سے معافی بھی چاہتی ہوں۔ اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیے وسیم بھائی، یہ زبان ہے نا، حدیث پاک کے مطابق صبح سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ اچھا، ہاں، التجا کرتے ہیں۔ ہاتھ جوڑنے سے مراد التجا کرتے ہیں کہ تو صحیح رہنا، اگر تو صحیح رہی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، اور تو صحیح نہ رہی تو ہم سب کو مار پڑنی ہے۔ دیکھیں نا، معاشرے میں جو مارے پڑتی ہیں وہ زبان کی وجہ سے پڑتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مقام اور مرتبے کو بلند فرماتا ہے تو زبان کی وجہ سے ہی بلند فرماتا ہے کہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے۔ تو یہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہ احساس ہے۔ سب سے پہلے تو توبہ کریں، اور خدا نہ خواستہ کسی کا دل دکھایا ہے نا اس سے معافی بھی مانگیں، تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ راضی اپنے بندے سے یا بندی سے اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کا بندہ یا بندی پلٹ کر اس کی طرف رجوع کرے۔ اس کے بعد یہ بڑا پیارا وظیفہ جو عام طور پر رمضان میں بھی کثرت سے پڑھا جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس کو کثرت سے پڑھا۔ سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کتنا پیارا ترجمہ ہے اس کا، اے اللہ بے شک تو ہی عفو درگزر فرمانے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معافی عطا فرما دے۔ اور میں آخر میں ایک بڑی پیاری بات اگر اجازت ہو، ایک بہت پیارا اور عظیم نسخہ اور بڑا سستا، اچھا کوئی پیسہ بھی نہیں لگنا، کوئی پیسہ کوئی عوض نہیں دینا آپ کو، اور قرآن کریم میں باقاعدہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 میں اس کا ذکر موجود ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرمائے گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تم پر رحمتیں نعمتیں بھی جو ہے نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں تمہاری اولاد میں کثرت بھی فرمائے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے، ربی جو میرا رب ہے، من کل ذنب ہر گناہ سے، واتوب الیہ اور میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور بزرگ ہیں اور تعبیر الرؤیا کے امام بھی ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میرے ہاں اولاد نہیں، وظیفہ دیجئے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ میرے یہاں مال و دولت کی کمی ہے، مال حلال ہو جائے، وظیفہ بتائیں، فرمایا استغفار کرو۔ اب الغرض یعنی کئی لوگ مسائل الگ الگ ہیں، مسائل الگ الگ ہیں، حل ایک ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور یہ سب مسائل الگ ہیں اور آپ ایک ہی وظیفہ بتائے جا رہے ہیں، فرمایا یہ میں نے نہیں، یہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔
بلکہ میں گزارش کروں گا یہ جو ہے ابھی آپ نے نسخہ بتایا یہ ذرا ہم کل آپ دوبارہ بتائیے گا تاکہ ہم باقاعدہ اس کو اپنی ٹیلی ویژن اسکرینس پہ بھی چلا سکیں تاکہ اس وقت جو لوگ یاد نہیں کر سکے ویسے بڑا آسان ہے لیکن جو لوگ پھر بھی یاد نہیں کر سکے وہ اپنے ایک مرتبہ دہرا دیں. ایک دہرا دیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. جزاک اللہ, سبحان اللہ, بہت نوازش, بہت شکریہ. اور آج ظاہر ہے ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انداز میں کیا جاتا ہے, ہر زبان میں کیا جاتا ہے. اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ذکر کسی انداز کا, کسی زبان کا, کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے. یہ زبانیں فخر کریں, ہر وہ زبان جو کہ دنیا کی ہر زبان ہے وہ فخر کرے کہ اس میں آقا کا ذکر ہوتا ہے. ہر انداز فکر کرے کہ اس میں آقا, فخر کرے کہ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. تو آج چونکہ وقت کم ہے میں بالکل فوراً سے اگلے دوستوں کی جانب بڑھوں. ہمارے ساتھ موجود ہے حمزہ, اکرم قوال اور برادران جو کہ انشاءاللہ کچھ کلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. جناب بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ
سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، لیکن جو مانگنے کا طریقہ ہے، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ اور سنو، یہ مانگنے کا طریقہ ہے کیا؟ یا ربی بی مصطفیٰ بلغ مقاصدنا، مصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بی مصطفیٰ بلغ مقاصدنا، مولایا ثم الرضا، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر۔ جس کے لیے آپ نبی نے یہ کہا جو میرے بعد نبی ہوگا تو عمر ہوگا، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، وعن علي وعن عثمان، يا ذا الكرم مولاي صل وسلم دائما، مولاي صل وسلم، مولاي صل وسلم، مولاي صل وسلم، تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، کیا نام ہے، کیا نام ہے، صلی علی نام محمد، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشنا کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا، نار نمرود میں، کشتی نوح میں، بطن ماہی میں، یونس کی فریاد میں، مشکلیں سب سے حل ہو گئی اس گھڑی جس کے لب پر محمد کا نام آ گیا۔ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 محمد، میں کہتا رہا یا محمد 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 محمد، میں کہتا رہا تو نور کے موتیوں کی لڑی بڑھ گئی،
कलम तोड़ दिता जब किया तज़किरा सरकार फतहा पढ़ लिया अमल कमल कह दिया पढ़ लिया अमल कमल कह दिया आयतों की तिलावत भी होती रही आयतों की तिलावत भी होती रही नात भी बन गई बात भी बन गई आयतों की तिलावत भी होती रही कौन है जो तलबगार जन्नत नहीं ये भी तस्लीम जन्नत है बाग़े हसी ये भी तस्लीम जन्नत है बाग़े हसी हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया जब भी समेटा गया मुस्तफा के नगर की गली बन गई हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया मुस्तफा के नगर की गली बन गई या मोहम्मद 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 या गरीबों का वसीला बेकसों का सिरा तुम हो मोइनुद्दीन ख्वाजा बस हमारा मुद्दा तुम हो मैं तो तोरे दामन वाला रमजान यूं आ गया बन के रहमत ये